تم جانتے ہو کسی نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں کہ میں وجود میں آنا چاہتا ہوں یا نہیں۔ ایک دن پھٹاک سے تم موجود ہوتے ہو اور پھر تم سوچتے ہو میں یہاں کیوں ہوں۔ تو تم کیا سوچتے ہو؟ کیا کوئی وجہ ہے کہ ہم یہاں ہیں؟ کیا ہماری زندگی کی کوئی حقیقی اہمیت ہے؟ یہ اس پر منحصر ہے۔ کس پر؟ اس پر کہ خدا موجود ہے یا نہیں۔ رکو، کیا تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ میری زندگی کی کوئی اہمیت نہیں کیونکہ میں خدا پر یقین نہیں رکھتا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر خدا موجود ہی نہ ہو تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کیا مانتے ہو۔ ہماری زندگیوں کی کوئی آئینی یعنی آبجیکٹیو معنویت، قدر یا مقصد نہیں ہو سکتا۔ بہت سے ملحدین خود بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ اگر الحاد سچ ہے تو زندگی بے معنی ہے۔ اچھا، اور وہ ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ سب سے پہلے اگر خدا موجود نہیں تو پھر یہ مادی کائنات ہی سب کچھ ہے، جس کا مطلب ہے کہ میں اور تم صرف قدرت کے اتفاق کی پیداوار ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں کسی نے جان بوجھ کر یعنی اپنے ارادے اور اختیار سے نہیں بنایا، لہٰذا ہمارے یہاں ہونے کا کوئی مقصد نہیں۔ رکو، یہ تو مزید بدتر ہو جاتا ہے۔ اگر خدا موجود نہیں تو اخلاقی قدر کا کوئی مطلق معیار یعنی آبجیکٹیو سٹینڈرڈ نہیں۔ تم نے رچرڈ ڈاکنز کا نام سنا ہوگا، ایک مشہور ملحد۔ وہ کہتا ہے کہ مادیت پر مبنی کائنات میں آخرکار کوئی ڈیزائن نہیں، کوئی مقصد نہیں، کوئی برائی نہیں، کوئی بلائی نہیں، صرف اندھی بے پرواہ بے معنویت ہے۔ تو تم کہہ رہے ہو ملحد اچھے لوگ نہیں ہو سکتے؟ نہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ الحاد کسی عمل کو آئینی طور پر یعنی آبجیکٹیولی اچھا یا برا ثابت کرنے کی بنیاد یعنی بیسس فراہم نہیں کرتا۔ اوہو بھائی، لاکھوں سال کی سماجی و حیاتیاتی ارتقاء کے بعد انسانوں نے اخلاقیات کا ایک احساس پیدا کیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بھوکے بچے کو کھانا کھلانا اچھا ہے اور کسی کو تفریح کے لیے اذیت دینا برا۔ یقیناً ہم جانتے ہیں، لیکن یہی وہ بات ہے جسے الحاد سمجھا نہیں سکتا۔ اگر خدا نہیں ہے تو پھر جو کچھ ہم اچھا یا برا سمجھتے ہیں وہ صرف ارتقاء کا حادثہ ہے یا ایک سماجی معاہدہ۔ تو کیا ہوا؟ میں تو اسے قبول کرتا ہوں۔ واقعی ارتقاء تو بقا کی جدوجہد یعنی سروائیول آف دا فٹسٹ کی بات کرتا ہے، اخلاقیات کی نہیں۔ اور اگر اخلاق سماجی معاہدہ ہے تو نسلی تعصب، ظلم اور صفاقی حقیقی طور پر بری نہیں، وہ صرف ناپسندیدہ اور ان پاپولر ہیں۔ اچھا، تو ملحدین کو حقوق اور غلطیوں کے لیے کوئی آئینی معیار یعنی آبجیکٹیو سٹینڈرڈ بنانا ہوگا۔ کیسا رہے اگر ہم کہیں کہ اگر کوئی عمل انسانی خوشحالی یعنی ہیومن فلرشنگ کا باعث بنے تو وہ اچھا ورنہ برا؟ لیکن کیوں سمجھا جائے کہ انسانی خوشحالی اچھی ہے؟ کیا یہ انسان مرکزیت نہیں؟ چوہوں یا بند گوپی کی خوشحالی کیوں نہ معیار ہو؟ اور کون طے کرے گا کہ انسانی خوشحالی کس میں ہے؟ ہٹلر تو یہ سمجھتا تھا کہ لاکھوں یہودیوں کا قتل انسانیت کی خوشحالی کے لیے ضروری ہے۔ مارگریٹ سینگر کا خیال تھا غریبوں کو جبراً بانجھ کرنا خوشحالی ہے۔ گائے نیلسن کہتا ہے کہ محض عملی عقل اخلاق تک نہیں پہنچا سکتی۔ تو اگر الحاد سچا ہے تو کوئی جائز بنیاد نہیں بچتی کہ ایک طرز عمل دوسرے سے بدتر کیوں ہے، لہٰذا کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تم کیسے زندگی گزارتے ہو، تمہارے روزمرہ کے فیصلے بے معنی ہیں۔ یہ تو افسردہ کر دینے والی بات ہے۔ تو اگر خدا نہ ہو تو مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں، تم بس ختم ہو جاتے ہو۔ ٹھیک ہے، تو ایک شخص مہربان، فیاض، با اخلاق زندگی گزارتا ہے اور دوسرا ظالم اور تشدد اور خود غرض۔ کوئی فرق نہیں، دونوں کا نتیجہ ایک ہے، نیست و نابودگی۔ تو ان کے زندگی کے فیصلوں کی کوئی آئینی اہمیت یعنی آبجیکٹیو امپورٹنس کیسے ہوگی؟ خیر، اگر میں کینسر کا علاج دریافت کر لوں یا کسی بچے کی جان بچا لوں تو یہ تو معنی رکھتا ہے۔ میں پوری طرح متفق ہوں۔
لیکن انہاد یہ نہیں سمجھا سکتا کیوں۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ بالآخر پوری کائنات اور انسانیت کے ساتھ سب ختم ہو جائے گا، آخرکار سب کچھ نیست و نابود۔ اسی لیے ملحد برٹرنڈ رسل کہتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگیاں مایوسی کی مضبوط بنیاد پر تعمیر کرنی چاہیے۔ نہیں شکریہ، میں تو خوش رہنا پسند کروں گا۔ تم اکیلے نہیں، ہر ملحد کو انتخاب کرنا پڑتا ہے، خوش رہو یا منطقی طور پر مستفل رہو۔ تم دنیا کو بتا سکتے ہو کہ تم ملحد ہو، لیکن تم حقیقت میں ایسے جی نہیں سکتے۔ اچھا، تو اگر تمہارا خدا موجود ہو تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اگر اسلام سچا ہو تو ہم میں سے ہر ایک مقصد کے لیے یہاں ہے، اور زندگی قبر یا موت پر ختم نہیں ہوتی، اور خدا وہ بھلائی کا یعنی مورالیٹی کا اور گڈ کا مطلق معیار ہے، یعنی آبجیکٹیو سٹینڈرڈ۔ وہ تمہیں جانتا ہے اور اسی نے تمہیں اپنے ارادے اور اختیار سے بنایا، لہٰذا تمہاری زندگی کی آئینی معنویت یعنی آبجیکٹیو پرپز اور میننگ، قدر اور مقصد ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم ایک ایسی زندگی گزار سکتے ہو جو بیک وقت خوش اور منطقی ہو۔ پھر یہ اسلام کے سچے ہونے کا ثبوت تو نہیں؟ مانا بالکل ٹھیک کہا، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ مسلمان ایک ایسی زندگی گزار سکتے ہیں جو بیک وقت خوش بھی ہو اور منطقی بھی۔ ملحدین ایسا نہیں کر سکتے۔ تو تم کیا چننے والے ہو؟